پہلا سوال جو مفتی رشید صاحب سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مفتی صاحب کسی کے گناہ کی ویڈیوز وائرل کرنا یا اس کے اوپر ریئیکشن ویڈیو بنانا یہ شرعاً کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا خود کو گناہ میں شرکت کرنے کی دعوت دینا ہے یا یہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت اگر کوئی بھی ایسی ویڈیو کوئی بنا رہا ہے گناہ والی ویڈیو، اب کوئی اس کو شیئر کرتا ہے، کوئی لائک کرتا ہے، کوئی اس پہ کوئی پازیٹیو کمنٹ کرتا ہے، کوئی اس پہ ریئیکشن کی ویڈیوز بناتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ ایک طرح سے اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس بات میں کہ اس کی چیز کو آپ پروموٹ کریں یا اس کی چیز کو آپ پروان چڑھائیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام ظاہر ہے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مددگار مت بنو۔ تو جو لوگ اس طرح کی گناہ کی ویڈیوز پہ ریئیکشن کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو شیئر لائک کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح اس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس کمنٹ کی وجہ سے وہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے یا اس ریئیکشن کی وجہ سے وہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، لوگ گناہ کے اس کام میں مزید مبتلا ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جتنے لوگ ان کے اس ریئیکشن کی ویڈیوز کی وجہ سے یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اس گناہ کے اندر یہ بھی ظاہر ہے کہ شریک ہو رہے ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو قرآنی تعلیمات ہیں، ہمیں اس کا آج کل ظاہر ہے ہر بچہ، ہر نوجوان بلکہ سبھی استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں سوشل میڈیا کی تعلیمات ضرور خود بھی سیکھنی چاہیے، بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال آپ ہی سے ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دینی سوالات پوچھنا اور فتوے لینا درست ہے؟ یہ تو مارکیٹ میں بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا۔ آپ اگر کسی غیر مستند مفتی سے سوال پوچھنا چاہیں، شریعت تو آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے سوال کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی غیر مستند مفتی ہے یا خود کتابیں پڑھ کے عالم بنا ہوا ہے، اسکالر بنا ہوا ہے، جب اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اے آئی کا تو بیسک مسئلہ یہ کہ اے آئی کے پاس تو سارا ڈیٹا ہے، اے آئی تو ڈیٹا کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اچھا ڈیٹا بھی ہے، غلط ڈیٹا بھی ہے۔ پھر اے آئی ظاہر ہے ایک بائسنس اس کے اندر اس سینس میں ہوتی ہے کہ جس طرح سوال کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح کا وہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آپ کے حساب سے جواب دے گا، کرسچن ہیں تو اس کے حساب سے جواب دے گا، آپ لبرل ہیں تو اس کے حساب سے جواب دے گا۔ تو ایک وہ شخص جو خود کسی فیلڈ کا ماہر ہو، مثال کے طور پر کوئی مفتی ہے، کوئی عالم دین ہے، وہ اگر چیٹ جی پی ٹی سے کسی چیز میں مدد لینا چاہتا ہے، کوئی ڈیٹا نکلوانا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے صحیح غلط کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی جسٹ ایک ہیلپ کے طور پر اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہوگا، یا مثال کے طور پر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی سے اس سینس میں مدد لے رہا ہو کہ اس کے پاس کوئی ڈیٹا آ جائے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سائنس سیکھنا شروع کر دے چیٹ جی پی ٹی سے یا میتھمیٹکس سیکھنا شروع کر دے، تو جس طرح یہ چیزیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے نہیں سیکھ سکتے، اسی طرح دین کے مسئلے میں تو پھر بہت حساسیت ہے۔ حساسیت اس لحاظ سے کہ بعض اوقات ایک لفظ کے بدلنے سے شریعت کا پورا حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اے آئی اتنا حساس اور اتنا ٹرین نہیں ہے کہ وہ اس ایک ایک لفظ کو پہچان سکے کہ طلاق کا یہ لفظ اگر یوں بولا ہوگا تو یہ طلاق ہوگی، یوں بولا ہوگا تو یوں ہوگی، اس سے ایک ہوگی، اس سے تین ہوگی۔ ظاہر ہے چیٹ جی پی ٹی کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ جب بھی پوچھنا ہے مستند مفتیان کرام سے پوچھا جا سکتا ہے، اے آئی کے ذریعے آپ کوئی اس طرح کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ شادی سے متعلق ہے کہ شادی کے بعد اگر شوہر اور بیوی کا ان کی جو تصاویر ہیں اگر وہ انسٹاگرام پر کوئی ڈال دیتا ہے تو شرعاً کیسا ہے؟ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اکثر شادیوں میں تصویریں ڈالی جاتی ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، شرعی نقطہ نظر سے تو اس کی ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے کہ خاتون ہے انسٹاگرام پہ اس کی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصویریں آپ کس لیے ڈال رہے ہیں، یعنی مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی کی تصویریں ڈال رہا ہے، اپنی تصویریں ڈال رہا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ یہ چاہیے کہ لوگ اس کو لائک کریں، اس کو دل کا نشان دیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو مطلب اسلام کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں تو غیرت بھی تو کوئی چیز ہے نا، یعنی انسانی غیرت، حمیت اس چیز کو برداشت کرتی ہے کہ لوگ آ کے آپ کی بیوی کو دل کا نشان دے کے جائیں اور اچھے لائک اور کمنٹ کر کے جائیں۔ کیا ضرورت ہے ان فضول کاموں کی؟ یہ دیکھنا چاہیے بھائی آپ شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے تصویریں لی ہیں اپنے پاس، اگر البم اس کا موبائل میں بنا رہے ہیں، موبائل کے اندر اس کو ڈیجیٹل فارم میں رکھ رہے ہیں، چلو ایک یادگار کے طور پہ آپ کے پاس رہیں گی، لے کے رکھ لیں۔ وہ بھی یہ کہ تصویریں کھینچتے وقت ہمارے یہاں عام طور سے شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ باہر سے فوٹوگرافر بلائے جاتے ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ نامحرم ہے، اور پھر دلہن جس طریقے سے تیار ہوئی بھی ہوتی ہے کہ اس کا آدھا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے یا اس کا جسم کے حصے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ مختلف پوز بنا کے تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، اور پھر وہ کیمرہ مین
کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ یوں پکڑیں اس کا ہاتھ یوں پکڑیں. تو یہ چیزیں شریعت میں کہاں سے جائز ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے جب انسانی فطرت سلیمہ اس کی اجازت نہیں دیتی تو قرآن کریم میں یا احادیث میں اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ بھائی جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. جب انسان سے حیا نکل جاتی تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. یہی ہوتا ہے بعض اوقات خاندان میں اس طرح کی تصویریں کھینچ کر لوگ اپنے کزنوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک کزن کے ساتھ، دوسرے کزن کے ساتھ، تیسرے کزن کے ساتھ. پھر بعد میں رو بھی رہے ہوتے ہیں نظر لگ گئی، جادو کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ جب آپ ہر چیز اپنی زندگی کا ہر مومنٹ سوشل میڈیا کی زینت بنائیں گے تو نظر بھی لگے گی، جادو بھی ہوگا، برے اثرات بھی ہوں گے. تو اس کے جہاں گناہ ہے وہاں اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں انسانوں پر، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. السلام علیکم دانیال بھائی، آپ سے ایک سوال کرنا تھا. میری بیٹی نے جاب شروع کی ہے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں. وہاں پہ اس کو بینیفٹس جو مل رہے ہیں ان میں ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سارے امپلائیز کو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ انشورنس کراتے ہیں یا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے 100% وہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو کچھ نہیں دینا یا ان کے کسی امپلائی کو کچھ نہیں دینا ہے، لیکن اگر دوران ملازمت کسی بھی امپلائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے گھر والوں کو جو بھی اس شخص کی سالانہ انکم ہوگی اس کا 4 ٹائمز کر کے وہ یکمشت دیتے ہیں. تو اگر دوران ملازمت یا اس وقت انتقال ہو، مطلب ملازمت چھوڑنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ وہ میری بیٹی سے کوئی پیسے لیں گے، نہ اگر وہ جاب چھوڑتی ہے تو اس کا کوئی بینیفٹ اس کو ملتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ جائز ہے کیا؟ مطلب یہ لائف انشورنس تو نہیں ہوا، اس میں میری بیٹی تو کچھ نہیں دے رہی، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ پلیز بتا دیجئے. جی مصطفیٰ، دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ جب ان سے کچھ نہیں لیا جا رہا، کمپنی ایک طرح سے ان کو ایک سہولت فراہم کر رہی ہے تو شرعاً اس کے لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ظاہر ہے نہ یہ کچھ پے کر رہے ہیں نہ ان کی تنخواہ سے کوئی کٹوتی ہو رہی ہے، تو یہ کمپنی کی طرف سے ایک احسان ہے، تبرک کا معاملہ ہے. باقی کمپنی خود کیا کر رہی ہے اس کی کمپنی ذمہ دار ہے. اگر ان کو وہ اس طرح کا کوئی بینیفٹ دیتی ہے تو یہ لے سکتے ہیں. اس طرح کا کوئی بینیفٹ ہے تو وہ لے سکتی ہیں. بہت شکریہ مفتی رشید صاحب. اگلا سوال بھی پلے کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا نام فیاض مرتضیٰ ہے اور میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل چونکہ وطن عزیز کے اندر قادیانی بہت مضبوط حیثیت کے ساتھ ہیں، اور جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پر قادیانیوں کی بہتات ہے، تو ہمارے مسلمان جو افراد ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ان کے ہاں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور اسی سے ان کا گزر بسر بھی ہوتا ہے. تو اس کے متعلق تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ شرعی طور پر آیا یہ گنجائش ہے یا یہ بالکل سرے سے ہی حرام ہے، کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کے متعلق رہنمائی فرما دیجیے. جی مصطفیٰ، دیکھیں ایک بات ہی سمجھنی چاہیے کہ جو عام کافروں کا مسئلہ ہے اور قادیانیوں کا مسئلہ ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے. فرق اس چیز کا ہے کہ جو بھی یہودی ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں، یہودی ہیں. جو بھی اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی یہودی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کرسچن یہ نہیں کہتا میں مسلمان ہوں. قادیانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ان کی زندیقیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیں غیر مسلم اور اپنے آپ کو ٹائٹل اسلام کا اپنے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے ان کا جو حکم ہے وہ عام کافروں سے بالکل ہٹ کر ہے کہ عام کافروں کے ساتھ معاملات کرنے کی جہاں گنجائش ہوتی بھی ہے، ظاہر ہے کہ عام حالات میں ان کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ معاملات کرنے سے علماء منع کرتے ہیں. اور پھر انسان کو ظاہر ہے غیرت ایمانی کا بھی تقاضا ہے کہ ایک ایسا شخص جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو دنیا میں کوئی کمپنیاں کم تو نہیں ہیں، کوئی کام کم تو نہیں ہے. کیا دنیا میں ایسے لوگ اسی علاقے میں سیالکوٹ میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو دوسری کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایک بائیکاٹ کے ذریعے نشان عبرت بنانا چاہیے کہ بھائی ہماری سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جب تک خود یہ بات تسلیم نہ کر لو کہ ہم غیر مسلم ہیں. ایک دفعہ وہ تسلیم کر لیں ہم غیر مسلم ہیں، پھر اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں تو اس کی ظاہر ہے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کرتے رہیں، یہ دجالیت جو کر رہے ہیں، غیر مسلم شو اپنے آپ کو مسلمان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان سے بچنا چاہیے.
ان سے بچنا چاہیے. امید ہے فیاض مرتضیٰ بھائی آپ کو اپنا جواب مل چکا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام حضرات بھی اپنی وائس بھیج سکتے ہیں. وائس میں آپ کا سوال ہو، مختصر ہو، اپنا نام، اپنا علاقہ اس میں ضرور مینشن کریں، اور 40-50 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تفصیل دے سکتے ہیں، پلیز وہ پرووائڈ کیجئے. اگلا سوال پلیز وہ چلائیے گا. السلام علیکم. یہ جو حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہوا اور ترجمے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا، تو اس کی وجہ کیا ہے اور کیا نام ہے اس کا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین علیہ السلام کہنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو حدیث میں یہ جو لکھا ہوا یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک صحیح نہیں ہے؟ تو مجھے اس کا تھوڑا مختصر جواب دیں. جی دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے لوگ اس سے بہت کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں کچھ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال ہوتا ہے نا، تو اللہ کے ساتھ تعالی، تبارک و تعالی، سبحانہ و تعالی استعمال ہوتا ہے، جل جلالہ استعمال ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح کسی پیغمبر کا نام آتا ہے تو علیہ السلام. کسی صحابی کا تذکرہ آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جملہ بولا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کی لٹرل یا لغوی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. لغوی ترجمے کو اگر آپ دیکھیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، علیہ السلام، ان پر سلام، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تعالیٰ کہ اللہ کی ذات بلند ہے، جل جلالہ اس کی عزت بہت زیادہ ہے، اس کی شان بہت بلند ہے. تو لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی صحابی کے لیے علیہ السلام استعمال کر سکتے ہیں، کسی صحابی کے لیے کیا، آپ کسی عام آدمی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہیں کہتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہی چیز ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں ایک علامت بن جاتی ہیں، ایک شعار بن جاتا ہے. مثال کے طور پر علیہ السلام جن شخصیات کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں، رضی اللہ عنہ جن شخصیات کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ صحابہ ہیں. اب اگر کوئی مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہے، حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ ہے کہ حضرت علی معاذ اللہ یا وہ پیغمبر ہیں یا وہ پیغمبروں سے افضل ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے. اب وہ کفری عقیدہ زبان سے یوں تو نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علی پیغمبر ہیں یا حضرت علی پیغمبروں سے افضل ہیں. اس کی ترجمانی وہ علیہ السلام کے ذریعے اگر کر رہا ہے بالکل، تو کہنے کو تو لفظی اعتبار سے تو علیہ السلام کا لفظ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ اس کے ذریعے کوئی اور میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں علامت بن جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے نبی کے لیے علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، تو نبی کے لیے رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں. لغوی اعتبار سے اگر آپ کہیں تو اللہ انبیاء سے بھی راضی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کو رضی اللہ عنہ اس نظریے سے کہے کہ وہ نبی نہیں وہ صحابی ہیں، تو ظاہر ہے وہ نبی کا مرتبہ گھٹا رہا ہے، تو اس کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہو جائے گا. پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علیہ السلام آپ آیا تمام صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی آپ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، تمام صحابہ کے لیے، یا جن صحابہ کو کچھ الگ فرقے کے لوگ اس کو جو امامت کے نظریے کے طور پر ان کو امام مان رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو علیہ السلام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، باقی کسی صحابی کے لیے نہیں ہو رہا. تو اس کا تو الٹیمیٹلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ علیہ السلام کا لفظ یہاں پہ کیوں استعمال ہو رہا ہے. اس لیے جو اہل سنت والجماعت کا جو شعار ہے وہ شعار یہی ہے، ایک پہچان اس سے ہے کہ آپ نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں، صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کریں. باقی لغوی اعتبار سے ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے یہ جو ایک مسکنسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا عام لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، یہ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو جو چیزیں جیسے ہیں نبی کے ساتھ صحابی کے ساتھ ان کے لیے وہی ٹائٹل استعمال کرنے چاہیے.